تھا وہ رد عمل جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا اللہ کی آیات کو سن کر ہوتا تھا، اور یہی مطلوب بھی ہے ہمارے پروگرام میں بھی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں ہمیشہ کہ الفاظ کی جگالی مقصود نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے کہ ہم یہ سن کے اپنا محاسبہ، اپنا مراقبہ کریں کہ اب میں نے یہ سنا، آیت نازل ہو رہی ہے، آپ سوچیں، اور وہ کوئی جو جس کے پاس ہے، ابو طلحہ کے پاس باغ ہے تو آ گئے ایک باغ لے کر کہ 600 درخت ہیں، مجھے یہ بڑا محبوب ہے، مجھے یہ بڑا محبوب ہے تو میں دے دوں۔ زید ابن حارثہ ہیں، قیمتی گھوڑا ہے، آج یعنی سواری ہے، آج کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ گاڑی ہے کسی کے پاس بڑی قیمتی، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور جو جس کے پاس موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندھی تھی، فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ، جو جس کے پاس موجود ہے، جو پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اللہ نے ایک کرائٹیریا بتا دیا، انفاق کا ایک کرائٹیریا بتایا کہ دیکھو جو محبت والی چیز ہے اس کو خرچ کر دو، تو یہ کیا ہوگا، تم نیکی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاؤ گے نیکی کے۔ آپ سوچیں جب مواقع آ رہے ہیں تو اس وقت بھی، تبوک کا موقع آ رہا ہے تو آپ دیکھیں تبوک مال لے کر آ رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں، قافلے کو کھانے کی ضرورت ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انفاق کے خزانہ کھول دیا اور سب کو کھلایا، اتنی بڑی فضیلت لے لی کہ عثمان اس کے بعد تمہیں کوئی گناہ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کس پر آ رہی ہے یہ فضیلت؟ سخاوت کے عمل پہ آ رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عمل پہ آ رہی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھی مسجد نبوی کے اندر، نماز پڑھتے ہی فوراً گھر کی طرف گئے تیزی سے، اور گھر کی طرف جا کر پھر واپس آئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے دریافت کیا کہ آپ کو بہت تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا، خیریت؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خیال آیا کہ میں گھر کے اندر صدقے کا سونا چھوڑ کے آیا تھا، تو یہ مجھ سے رہا نہیں گیا کہ گھر کے اندر سونے کا ایسا سونا جو صدقے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو رہنے دوں، میں نے فوراً اس کو صدقہ کرنا مناسب سمجھا۔ تو لکھا ہے محدثین نے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو مطلوب ہے وہ ہے زندگی کے اندر صحت کی حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ فرمایا کہ موت کے وقت خرچ کرنا کام نہیں آئے گا، موت کے وقت زندگی کا 1 اور موت کے 100، کیونکہ موت کے وقت خرچ کرتے ہوئے یہ خدشہ ہے تم کسی وارث کا حق مار لو یا کسی وارث کا حق چلا جائے۔ تو ایک تو یہ بات، اب سوال یہ ہے کہ اس کا کینوس کتنا بڑا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں فی سبیل اللہ، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا راستہ، تو اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے سے ہر وہ راستہ مراد ہے جس سے دین کو تقویت پہنچتی ہو، اللہ کے دین کو تقویت پہنچ رہی ہو، اور آپ اس کے لیے وہ راستہ فراہم کر دیں۔ آپ کوئی بھی تعلیم کی لائن سے کر دیں، صحت کی لائن سے کر دیں، اللہ کے راستے میں کتابوں کی اشاعت کے ذریعے کر دیں، قرآن کریم کی اشاعت کے ذریعے کر دیں، علماء کو تیار کر رہے ہوں، حفاظ کو تیار کر رہے ہوں، یہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ یہ سب فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مال خرچ کرے گا اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، مال ختم نہیں ہوگا، مال میں اضافہ فرمائیں گے اللہ ضرور بھی ضرور۔ دیکھیں اس مال کے اندر جن لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر دیے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ بھئی خرچ کرنے کے اندر اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہے تو یہ تو ضرور دیکھا جاتا ہے ترجیحات جو اگر کسی موقع کی ہیں، کوئی خاص موقع ہے اس موقع کی ترجیح کو دیکھ لیا جائے، لیکن یہ جو ہے یہ ہے بہت بڑا، کوئی خاص متعین چیز نہیں ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ اس سے دین کو تقویت پہنچ رہی ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کی نافیت اس کے ساتھ جو لمحہ موجود اس وقت کیا کام فوری طور پہ کرنا چاہیے مخلوق کے فائدے کے لیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں، فرمایا مفتی صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ضرورت اگر اس وقت ہے کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اللہ اکبر،
کھانا کھلانا ہی نہیں بلکہ کھانا کھلانے پہ اکسانا، کیسا ماحول، الخلق و عیال اللہ کی طرف بات جاتی ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مختلف اس کے مظاہر ہیں. تو چند مظاہر بتائیے. اور کیا اہم بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ اس وقت ضرورت فرض کیجئے ریاست کو ہے، مملکت پہ برا وقت آ گیا، خدا نخواستہ یہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، تو اس وقت رویہ میرا کیا ہوگا؟ اور ایک روٹین کی لائف چل رہی ہے، روزمرہ کی زندگی ہے میری، اس وقت میں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کروں گا، کتنا خرچ کروں گا؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کی بات ہوئی، تو کیا ہم پورا خرچ کر دیں گے؟ یا غزوہ تبوک کا حوالہ آپ نے دیا، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو کیا ہمیشہ ایک ہی طرح کا معاملہ رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. حنیف صاحب، یہ سبیل اللہ کا جو لفظ ہے یہ دو مفہوم میں استعمال ہوا ہے. ایک اس کا خاص مفہوم ہے لمیٹڈ، اور ایک اس کا عام ہے. خاص مفہوم وہ جس کی طرح مفتی نجیب صاحب نے اشارہ فرمایا، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس کا نتیجہ خلق خدا، بندگان خدا کا خدا سے تعلق جوڑنے پر جاتا ہو، وہ فی سبیل اللہ ہے. کیا بات ہے. چاہے مساجد کا قیام ہو، مدارس کا قیام ہو، اللہ کے راستے کے اندر اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا مقصود آپ کا یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس معاشرے میں خدا کا تصور، خدا سے وابستہ چیزیں برقرار رہیں. ایک تو سبیل اللہ کا یہ مفہوم ہے خاص. اس معنی میں جہاد کے اندر بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، مساجد کے اندر جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی شامل ہیں، عبادات کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی شامل. اور دوسرا سبیل اللہ کا مفہوم اس سے اور وسیع ہے، اور اس کا مفہوم وہ نکلتا ہے خیر الناس من ینفع الناس. اس کے اندر انسان تو سے چھوڑ کر جانوروں تک کے معاملے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر جو اللہ تعالیٰ نے ذی روح پیدا کیا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں اجر ہے. یہ دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہیں. چنانچہ زکوٰۃ کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصارف گنوائے ہیں 8، تو اس کے اندر مساکین فقراء کا ذکر کرنے کے بعد وہ فی سبیل اللہ کا بھی کہا ہے. اس کا مفہوم یہ ہوا، وہاں پر فی سبیل اللہ خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، حالانکہ جتنے کہ 8 کے 8 مصارف ہیں وہ سب فی سبیل اللہ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، بندگان خدا کے لیے خیر کا کام کرنا، یہ سارے کام جو ہیں یہ سبیل اللہ کے عام مفہوم میں ہے، اور وہ والا خاص مفہوم ہے. اب آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، کسی وقت ریاست کو ضرورت ہے، مسلمان ریاست ہے، اگر کوئی آدمی مسلمان ریاست میں مسلمانوں کے اجتماعی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے اور وہ جا کر کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا اجر و ثواب رکھا گیا. یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ جا کر سرحد پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کر مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی ایک ایک رات کا بڑا اجر و ثواب رکھا گیا. اگر ریاست کو کسی وقت ضرورت ہے، کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہے، کسی قسم کا مثلا سیلاب زدگان کا معاملہ آ گیا، زلزلے کا معاملہ آ گیا، یا کوئی اور معاملہ آ جاتا ہے فوج کا، یا اس کے پر حملے کا آ جاتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے، یہ سبیل اللہ کا ایک بہت بڑا جو جسے ہم کہتے ہیں مصرف، یہ اس کے اندر شامل ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے کہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں اس کا اجتماعی مفاد مسلمان اور ملت اسلامیہ کو جا رہا ہے. اور دین، ظاہر سی بات ہے کہ دین تو افراد کے ساتھ قائم ہے نا. یہ بھی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، آخری ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی. مفہوم اس کا یہ ہے کہ دین ہوا میں نہیں ہوتا، تو افراد پر ہے. تو اگر کوئی ان کی اجتماعی مفاد کا خیال رکھتا ہے، ان کی بقا کے لیے کام کرتا ہے، ان کے اندر یہ سب کوششیں کرتا ہے، تو وہ سبیل اللہ میں داخل ہے. اس کے علاوہ عام زندگی کے اندر پھر سبیل اللہ میں ہر چیز داخل ہے. چنانچہ یہاں پر ایک بہت اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں دین سے وابستہ جو ادارے ہیں ان میں خصوصاً ہم مسجد کو اٹھا لیں تو مسجد کے اندر میں اکثر یہ دیکھتا ہوں، میرے پاس ایک تھوڑی سی بات بہت لمبی ہوتی ہے لیکن ایک بیان کرنے کے لیے، خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں، کہ امریکہ سے کچھ وہاں پہ پڑھنے والے طلباء ایک دفعہ یہاں ہماری ان کے ساتھ گفتگو تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں اسلامی سینٹر اور مسجد بنانا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، پھر سب کچھ. تو ہم لوگوں نے ایک کمیونٹی بیس ایک پروگرام شروع کیا، اور وہ پروگرام یہ کیا کہ جتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں ان سب سے جا کر کہا کہ یہ مسجد تو ہماری، آپ کی سب کی ضرورت ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس مسجد کے لیے آپ کو ڈونیشن اپنے اوپر خود بخود ایک منتھلی کنٹریبیوشن اپنے اوپر کر لیں آپ، وہ ہمیں آپ دیا کریں. اور پھر اس کے لیے انہوں نے بڑے لمبے چوڑے پلان تھے. مختصر سی بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ کہنے لگے کہ ہمارا اسلامی سینٹر، مسجد، ہر چیز چل پڑی، اور اس کے اندر پھر ہم نے بچوں کی تربیت کی بھی چیزیں شروع کی. ہمارے یہاں ہم جب پاکستان خاص نہیں، برصغیر ہند و پاک میں دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں اس چیز کی طرف سے غفلت پیدا ہو گئی
حالانکہ مسجد جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ سے مخلوق خدا کے رابطے کا وہ گھر ہے۔ اسی طریقے سے وہ ادارے جن کا کام دین یا دین کی اشاعت ہے، تو نتیجہ نکلا کہ جب وہ آہستہ آہستہ ہماری بے تعلقی ان سے بڑھی، تب وہ معاشرے کے اندر ان طبقات کی طرف چلے گئے ہیں جو کہ محروم طبقات کہلائیں۔ مجموعی بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پہ نہیں کہہ رہا میں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کسی آدمی سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں کاموں میں تو ہم یہ خرچ کر سکتے ہیں، چلے مسجد میں بھی ہم 500 روپے دے دیتے ہیں جا کر۔ ایک اسلامی معاشرہ جب قائم ہوگا تو اس کے اندر وہ چیزیں جن کا خدا سے براہ راست تعلق ہے، مساجد ہیں اور مکاتب ہیں، دینی قیام کی چیزیں ہیں، اس کے اندر بڑی فوقیت ہوگی۔ چنانچہ جیسے اس وقت پر بھی ایک پروگرام میں ہمارے یہاں بات ہوئی تھی، اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے اوقاف خالصتاً اس کام کے لیے کیے جاتے تھے کہ مساجد، مکاتب، دین کی تعلیم اور دین کی اشاعت اور نشر اس کے حوالے سے رہیں گے، تبلیغ دین کے حوالے سے، تعلیم دین کے حوالے سے۔ مسلمان معاشروں میں سے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے دین اس حد تک تو ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن فہم نہیں ہے، وہ پیدا کرنے کی ہوتی تھی۔ تو ہمارا جو انفاق ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کا، ہمارے انفاق کا ایک بہت بڑا حصہ اس پہ بھی جانا چاہیے جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہو، اجتماعی فائدے پہنچتے ہوں، چاہے وہ تعلیم کے رخ پہ پہنچتے ہوں، صحت کے رخ پہ پہنچتے ہوں، بنیادی انسانی ضروریات کے حوالے سے پہنچتے ہوں، لوگوں کی رہائش کے حوالے سے پہنچتے ہوں، لوگوں کے لیے زندگی آسان کرنے کے حوالے سے پہنچتے ہوں، راستے سے ایذا ہٹانے کے حوالے سے پہنچتے ہوں۔ کہیں پر اگر گٹر لائن خراب ہے اور پانی روڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کی تعمیر تک، یہ سب چیزیں مجموعی طور پر سبیل اللہ کے اندر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کا تعلق خدا کی بغاوت، خدا کے خلاف معصیت کے پھیلانے میں ہے، تو وہ پھر سبیل الشیطان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ مومنین ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جو کفار ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ تو سبیل طاغوت کے مقابلے میں ایک سبیل اللہ ہے، اور ایک عمومی انسانی معاشرے کی اور مسلمانوں کی مجموعی خدمت ہے۔ اور وہ خدمت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مسلمان میں رہنے والے، معاشرے میں رہنے والے جتنے بھی غیر مسلم بھی ہوں گے، ان سب کے ساتھ جو ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زیرو جانوروں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ خیر کرنے میں تمہیں اجر ہے، تو جو ہمارے ساتھ اسلامی معاشرے میں لوگ رہتے ہوں گے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی جو انسانی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کی جائیں گی، ان کی صحت کی، تعلیم کی تمام ضروریات۔ یہ ایک تصور ہمارے معاشرے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انفاق کا عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہیں۔ اور اس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس پہلو کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ ایک مسلمان کے پاس سے جو انفاق ہوتا ہو، وہ خدا کا بندوں سے تعلق رکھنے والا جو ایک نظام ہے اس کے بڑھانے میں کی طرف بھی ہوتا ہو، صرف اس طرف نہ جائے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا مطلوب ہے اور یہ بھی ایک بڑا مطلوب ہے۔ اکثر بسا اوقات میں لوگوں کو سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے کام تو ہم کریں گے جس کا فائدہ سب کو ہو، لیکن یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو خالصتاً ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، ہم ادھر نہیں جائیں گے، تو یہ غلط تصور ہے۔ یہ خدا سے ان بندوں کا تعلق جوڑنے والے ادارے ہیں، ان کی آپ سرپرستی کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں خامی ہے تو دور کریں۔ ان اداروں کو ختم کرنے سے، سب کچھ ان کو ملیامیٹ کرنے سے، ڈھانے سے بندگان خدا کا خدا سے تعلق کمزور ہوگا۔ مساجد کو ڈونیشنز دیں، مدارس کو ڈونیشنز دیں، اور یہ بات کہ اگر فرقہ واریت وغیرہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ کہا، تو فرقہ واریت کا خاتمہ کریں۔ بالکل ایسی ہے کہ یہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اشاعت دین ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے مصارف آپ نے بیان فرما دی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا کیا انداز ہیں، اس کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں خرچ کر رہا ہوں، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں خرچ کروں، لیکن مجھ پر ایک چیز کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ میرے اس عمل سے، میں ایک ڈونیشن دے رہا ہوں، اس عمل سے رحمان خوش ہو رہا ہے یا شیطان خوش ہو رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن ایک چیز کلیئرٹی نہیں ہے میرے پاس، تصور نہیں ہے میرے پاس۔ تو بعض اوقات ہمارے معاشروں میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو رہا۔ ارشاد۔ دیکھیں، یہ بہت ہی بنیادی بات ہے کہ ایک تو اصل بات تو اللہ جل شانہ نے انما الاعمال بالنیات، نیتوں پہ رکھا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کی قبولیت کے لیے نیت کے ساتھ دوسری بڑی شرط علم بھی ہے کہ ہمیں کم از کم
یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستہ جو ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، اور اس کی سمٹم علامات انہوں نے بتا دی ہیں مفتی ارشاد صاحب نے خود، کہ یہ جو ہے بندگان خدا کو خدا سے جوڑے گا، ٹھیک ہے، یا یہ نافیت کے لیے ہوگا، مخلوق خداوندی کا فائدہ ہوگا، کوئی اس کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی، اور اسکل بھی وہ جو اللہ کی پسندیدہ اسکل ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی صحت سے متعلق ہے، اس کی تعلیم سے متعلق ہے، یا ریاست کو ضرورت ہے یا ریاست کے لیے ضروری ہے، تو اب یہ ساری چیزیں وہ سمجھی جائیں گی جو فی سبیل اللہ ہے، کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اور پھر جب اس کو خرچ کریں تو ایک تو ٹو ڈو یہ ہے کہ جو اس پروگرام سے میں کہتا ہوں سب کو کہ دیکھیں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کر زکوٰۃ کو تو وقت پہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ہم نے بزرگوں کا معمول یہ دیکھا، بڑوں سے یہ سیکھا کہ بھائی اپنی رقم میں سے کوئی ایک رقم کچھ فیصد نکال کے فی سبیل اللہ کی مد میں رکھ دو، یہ فی سبیل اللہ کی مد ہے۔ فی سبیل اللہ کی مد کیا ہے؟ اب جیسے مفتی ارشاد ہم نے کہ بھائی فی سبیل اللہ کی مد یہ ہے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ کوئی مسافر آ گیا ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ کسی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب میں نے قرض دینا ہے، کہیں پہ ضرورت پڑ گئی تو وہ فی سبیل اللہ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے اور اس کو میں مستقل نکال رہا ہوں۔ آپ معاشرے کے کوئی بھی کسی بھی لیول کے فرد ہیں، آپ کے ارد گرد ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ کو بس تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ مل جاتے ہیں۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، ترجیحات میں ضرور دیکھا جائے کہ اس وقت کیا ضرورت ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ایک بہت بڑی ضرورت جس کو مفتی ارشاد صاحب نے فرمائی کہ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ بھائی اوقاف لے کر آئیں، وقف لے کر آئیں، وقف قائم کریں اور گورننس کے ساتھ قائم کریں۔ اس وقت ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ ان اداروں کے اندر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ادارے ہیں، خیراتی ادارے، ان کے اندر گورننس قائم رہے تاکہ صحیح طریقے سے خرچ ہو۔ ہم اس کراچی شہر میں رہتے ہیں، اس سے آپ 100 کلومیٹر دور چلے جائیں تو سب سے بڑی ضرورت پانی کی ہے، لوگوں کے پاس پانی مہیا نہیں ہے، اور پانی کنواں کھدوا دینا کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں آتا ہے، 60 سے 70 ہزار روپے کا خرچہ ہے، تو بھائی اپنے لیے کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ماں باپ کے لیے پوچھا تھا کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، کوئی عمل کرنا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنواں کھدوا دو۔ تو پانی جو ہے وہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے کوئی ایسا ادارہ قائم کرنا جو لوگوں کو قرض حسنہ کی بنیاد پہ مدد کرے، جیسے ہمارے یہاں ملک میں ایک ادارہ ہے وہ کام کرتا ہے اخوت کے نام سے، اور ماشاءاللہ لوگوں کو قرض حسنہ دیتے ہیں، انٹرپرینورشپ کی۔ اچھا، یہ ساری وہ شکلیں ہیں جس کی ضرورت ہے اس وقت، ہمیں تعلیم کے لیے ضرورت ہے۔ کوئی ایسا ادارہ آئے جو اساتذہ کو اسپانسر کرے، جو بچوں کو اسپانسر کریں، اور پھر میں ان اداروں میں کر سکوں کہ اچھا بھائی آج 4 بچے جو ہے نا میں نے اسپانسر کر دیے، 4 بچوں کو میری طرف سے حافظ بن جائے۔ جو عالم بن رہے ہیں ان کے اندر انٹرپرینورشپ اسکلز پیدا کرنا، ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنا کہ معاشرے میں جیلن ہو جائیں، وہ جو گیپس ہیں وہ دور کام ہے کرنے کا جو اس وقت ضرورت ہے۔ پھر اس وقت ہمارے پاس دنیا ڈیجیٹل ایج کی طرف جا رہی ہے، اب آپ کی پورا لٹریچر ایک ڈیجیٹل لٹریچر میں شفٹ ہو رہا ہے۔ آپ کا آج کا بچہ 16 سال کا بچہ وہ ان 2 گتوں والی کتاب کو شاید اگلے 10 سال کے بعد پہچانے گا بھی نہیں کہ کوئی کتاب 2 گتوں کے درمیان ہوا کرتی تھی، وہ دیکھے گا جا کے۔ اب اس وقت کام ہے بہت بڑے، کوئی ایسے آئیں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کہ جو اس کو منتقل کریں مختلف زبانوں میں لٹریچر کو، اور یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ کرنے کا کام ہے اس وقت ہمارے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ کہ ان سب کے ساتھ کہ ہم آس پاس پورے کینوس میں رکھیں، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر سے اس بات کو شروع کرنا کہ بھائی ہمیں جو میرے ساتھ میرے کام کرنے والے، میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، میرا ڈرائیور ہے، وہ وہاں سے اس کو انفاق کو شروع کرنا، اور اس کی ضروریات کا ادراک کرنا، اس کی ضروریات، اس کی تعلیم کی ضروریات۔ دیکھیں 2 بہت بنیادی چیزیں، تعلیم اور صحت۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ آدمی کو بعض دفعہ فقر جو ہے انسان کو اللہ کی کفر تک لے جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ اپنے پاس ایسے ادارے قائم کرنا۔ آپ سوچیں نا، ایک زمانہ تھا، آپ نے دیکھا ہے، وہ ہمیں یاد ہے، ایک زمانہ تھا یہاں پہ کہ الحمدللہ
مسافر خانے موجود ہوتے تھے, لوگ وہاں پہ, اب آپ سوچیں اتنا بڑا شہر ہے یہ, یہاں تیماردار آ جائے وہ بیچارہ اندرون سندھ سے اٹھ کے, تو اس کو جگہ نہیں ملتی, وہ کہاں رہے, وہ لون میں پڑا ہوتا ہے, وہ باہر کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ مسافر آ کے قیام کر لے, جو جس کا مریض جو ہے وہ اسپتال کے اندر ہے اور وہ بیچارہ باہر بیٹھا رہتا ہے. تو بھائی آپ پھر اسی طرح وہ طلباء جو بیچارے آ گئے ہیں, جو غریب طلباء ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں کہیں پہ, بھائی ان کے لیے کوئی ادارے قائم کر دیے جائیں جو وہاں پہ جا کے مسافر کم خرچے پہ وہ رہ لیں, آپ ان کی تربیت بھی کریں, آپ کے پاس ہے وہ مسافر خان. آپ یہ وہ ضرورت ہے اس وقت جو اس ہماری اقدار تھیں, ہماری ویلیوز تھیں. ہمارے استاد تھے حدیث کے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سب سے بڑی بدعت جو شروع ہوئی وہ ہوٹل کی بدعت شروع ہوئی. کہنے لگے ہمارے معاشروں میں, کسی معاشروں میں, مسلمان معاشروں میں مہمان اپنا نہیں کھاتا تھا, اپنے پیسے سے مہمان نہیں کھایا کرتا تھا, مہمان کو تو لوگ تلاش کیا کرتے تھے, لوگ تلاش کیا کرتے تھے. تو ہمیں اس قسم کے اوقاف قائم کرنا جس سے مسافروں کی فلاح, طلباء کی فلاح, قرض حسنہ لے سکیں, وہ قرض حسنہ لے کے مزید اپنی اعلیٰ تعلیم جاری رکھ سکیں. کوئی ایسے اداروں کو, اور اس کے بعد جب تعلیم مکمل ہو گئی, کسی مقام پہ پہنچ گئے, تو جو قرض لیا تھا یہ قرض حسنہ یہ واپس کر دیا گیا, اور وہ خود آگے قرض دینے والے بن گئے. یعنی زکوٰۃ لینے والے ہاتھ زکوٰۃ دینے والے ہاتھ بن جائیں. اخوت کی آپ نے بات کی, ڈاکٹر امجد ثاقب کا کتنا شاندار پروگرام ہے. اور آپ سوچیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ریکوری کیسی ہوگی, 99% ریکوری ہے. تو اور کس لیے کہ الحمدللہ دیانت کا بھی معیار غربا میں, ان میں سب میں موجود ہے. وہ یہ اچھی باتیں ہیں ہماری قوم کی, تو ان کا بھی اظہار کرنا چاہیے. ہمارا میڈیا جو خامیاں ہیں صرف وہی بیان کرتا ہے, لیکن جو اس قوم میں جو خوبیاں ہیں, دیکھیں کوئی علاج کا, اب آپ سوچیں انڈس ہاسپٹل ہے, انڈس بنا دیا ڈاکٹر صاحب نے, تو ماشاءاللہ خرچ ہو رہا ہے. آپ سوچیں وہ مفت علاج کر رہا ہے, نہ وہ کیش فری ہے, پیپر فری ہے. جو جاتا ہے, جو کسی مسلک سے ہو, کسی مذہب سے ہو, کسی سے بھی تعلق ہو, انسانیت کی بنیاد پہ. تو اب جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. ہاں, ریاستوں کا کام یہ ہوتا ہے, ہمارے مسلمانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لانگ ٹرم کرنے کے لیے اس کی گورننس لیول کو ایسا کریں کہ چیزیں, اس کے ایفیکٹس لانگ ٹرم اسٹریٹجک ایفیکٹس پڑے, اور فائدہ جو ہے وہ لانگ ٹرم فائدہ ہو. سبحان اللہ. یہاں یہ ہے کہ بس آپ جو نیت سے دے رہا ہوگا, انشاءاللہ کھجور کا دانہ بھی دے گا تو اللہ جل شانہ اس کو 700 گنا, بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائیں گے. اور پھر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو صدقہ کرنے والا ہوتا ہے وہ آفتوں سے بھی بچ جاتا ہے, بری موت سے بچ جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں, اللہ اسے بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں, مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدمت انسانیت کی ہو, بنیاد یہ ہے. تصور آپ دونوں حضرات نے بالکل واضح کر دیا. اب اس کے انفاق کے, انسانیت کی خدمت کے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے آپ دونوں حضرات نے بیان فرمائے. جو بات فرمائی مفتی نجیب صاحب نے, ذرا سے اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ تمام کنواں کھدوانا, مدارس, مساجد, آپ نے فرمایا وہ کھانے کھلانے, کنواں کھدوا دینا وغیرہ وغیرہ, دین کی اشاعت. دنیا بھر میں جہاں 7 ارب سے زیادہ افراد موجود ہیں, اکثریت ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو مسلمان نہیں ہیں. وہ امت دعوت ہیں, امت اجابت نہیں ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہی رقوم اگر ہم قرآن کریم کے تراجم یعنی شروع کرتے ہیں, اگر ہم جاپان سے, اور جاپان سے شروع کریں اور چلے جائیں بالکل امریکہ کا آخری کونا, مقامی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کر کے ہم بھجوا دیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اب تک کلمہ نہیں پہنچا, یا جنہوں نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا, کہ ان پیسوں سے ہم نے یہ دینی لٹریچر, خاص طور پہ ترجمہ, یہ پہنچا دیا آپ کے پاس. آپ کم از کم اپنی زندگی میں ایک بار قرآن کریم پڑھ لیں. اس کام پر, اور جتنے ہمارے سفارت خانے ہیں مسلمان ریاستوں کے, ہر ملک میں موجود ہے, یہ کام ان ریاستوں کے ذریعے کروایا جائے کہ ہم نے یہ آپ تک پہنچا دیا. آپ اپنی ریاست میں جہاں کہ آپ سفیر ہیں, جہاں کہ آپ کونسل جنرل ہیں, آپ یہ کام کریں. کیسا یہ خیال ہے؟ انیق صاحب, اس پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں, تھوڑی سی سخت بات ہے, کہ وہ لوگ جو اس وقت
اللہ کے خلاف کھڑے ہیں، اللہ کے خلاف نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی باتوں میں کتنے جری ہیں، وہ اپنا نظام لانے میں کتنے جری ہیں، بدکاری پھیلانے میں، فحاشی پھیلانے میں، اور خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں کتنے جری ہیں، دین کا مذاق اڑانے میں جری ہیں. تو مسلمان کیوں نہیں جری ہوگا اس چیز پر جس پہ اس کو یقین ہے کہ یہ حق ہے؟ تو کیا ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ہم اس چیز پہ بالکل کھڑا ہونا چاہیے؟ اور بہت یہ ہمارا فریضہ ہے انداز میں کہ یہ ترجمہ پڑھ لیجئے، ترجمہ پڑھیں. ہم کوئی جبر نہیں کر رہے، مسلمان بالکل دہشت گرد نہیں ہوتا، مسلمان سے بڑا پرامن آدمی کوئی نہیں ہوتا. ہم پڑھوا رہے ہیں آپ سے، آپ پڑھیے. ابھی جو ہمارے سامنے واقعہ آیا ہے، وہ لوگ جو ہالینڈ کے فلم بنانے والے تھے، وہ آدمی کیسے مسلمان ہوا؟ وہ مطالعے سے ہوا. وہ کھڑا اس کام کے لیے ہوا تھا کہ میں اس دین کے خلاف کام کروں گا، یہ دہشت گردوں کا دین ہے. اور جب اس نے کھول کے وہ چیزیں پڑھی، یقیناً میں سوچ رہا تھا اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، اور یہ بھی پڑھا ہوگا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. تو اس کا دل تو ہلا تو ہوگا کہ بھئی یہ تو کچھ اور باتیں کہہ رہا ہے. یہ ہمارا ایک ایسا فریضہ ہے جس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. ہمیں دعوت کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے. سامنے والا ہمیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے کہ بھئی یہ آپ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کوئی چیز کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس بات کو ثابت کرنا ہے اللہ کے آگے قیامت کے دن کھڑا ہو کے، پروردگار ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو تیری طرف آنے والے راستے بناتے تھے، جو تیری طرف آنے والے راستے ہموار کرتے تھے. ہم اس کے اندر رکاوٹیں کھڑے کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کو دین کا کام کرنے جائیں، کوئی تبلیغ کی بات کرنے جائیں، کوئی اللہ کی طرف بلانے کا کریں، تو لوگ 10 قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میں جو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ فی سبیل اللہ کے اندر ہم جس طرح کے اپنے انفاق کے پروگرام بناتے ہیں، مسلمانوں کی خیر کے، فلاح کے، اسکول کھولنے کی، یونیورسٹیز کھولنے کے، اور بڑے سارے کام کرنے کے، انٹرپرینیورشپ کے پروگرام کرنے کے، سب اچھے ہیں اور ہونے چاہیے تاکہ مسلمان معاشرہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے اور اس کے اندر استحکام ہو. ساتھ ساتھ یہ ہم ضرور شعبے میں ڈالیں کہ کوئی ایسے کاموں میں ہمارا ضرور ہاتھ ہو، قرآن کریم کی اشاعت ہو، حدیث کی اشاعت ہو، دعوت کی اشاعت ہو، خیر کی اشاعت ہو، اس طرح کے اداروں کا قیام ہو. یہ سب چیزیں وہ ہیں. خاص طور پہ یورپ میں آپ جائیں، آپ تو جاتے رہتے ہیں، وہاں جا کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی سینٹر اور ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان جمع ہو سکے، اس کی کتنی اہمیت ہے. مسلمان وہاں پر ایک کلمہ حق پہ جمع ہوں، قطع نظر اپنے مسلک کے کسی کے اس نام پر کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہاں پر جمع ہوتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، وہ جس طرح سے بھی ہوں، جس کیفیت میں بھی جمع ہوں. یہ سارے کام کرنا، یہ سبیل اللہ کا وہ خاص مفہوم ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار بلاتا ہے، لوگوں کو ترغیب دیتا ہے فی سبیل اللہ. اور یہ وہ خاص مفہوم ہے جو کہ انبیاء کرام کا فرض منصبی رہا ہے. اور ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں، ہمارے علماء ہیں اور ہمارے دعات داعی ہیں، دعوت دینے والے، ان تینوں کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بندگان خدا کا خدا سے تعلق جوڑے رکھنے کے جتنے بھی اسباب ہیں اس کو برقرار رکھنا. اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم ہر کسی کو یہ بات کریں، دین کی دعوت دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تو تعریف فرمائی ہے نا، لا یخافون لومۃ لائم. لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ ان کو کہنے دیں کہ پروردگار میں نے تیرا تو پیغام پہنچایا. لوگ مجھے برا کہتے تھے تو کہتے رہیں. ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ فحاشی کی دعوت دیتے ہوئے لوگ نہیں شرماتے، اس خدا کا انکار کرتے ہوئے نہیں شرماتے، اور جو لبرلزم کی ایسی چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ جن کا جو صریحاً قرآن کے خلاف ہے. شراب خانے کے حمایت میں یہاں پر پاکستان جیسے ملک کے اندر اخبارات میں لکھنے سے نہیں شرماتے، تو ہم اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کیوں شرمائیں؟ ہم کوئی اس میں دہشت کی دعوت تھوڑی دیتے ہیں. ہم تو وہ دعوت دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو بھیجا، اور جس مقصد سے تخلیق کائنات کی، یہ تخلیق کائنات کے مقصد کی طرف ہم دعوت دینے والے ہیں. سارے انبیاء نے آنے کے بعد ایک ہی پیغام کی طرف دعوت دی ہے کہ وہ ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ہم اس چیز کو پیغام، بندہ اگر خدا کو بھول رہا ہے، مخلوق اگر خدا کو بھول رہی ہے، اس طرف خرچ کرنا، اس کی دین کی مضبوطی میں خرچ کرنا، اس کی اشاعت میں خرچ کرنا، یہ وہ فی سبیل اللہ کا کام ہے جس سے لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں میں دیکھتا ہوں، اکثر پیغام آتے ہیں کہ آپ ان جگہوں پہ کیوں خرچ کرتے ہیں، یہاں پہ کر لیں، جانوروں کی بھلا بہبود کے لیے کر لیں، اس کے لیے کر لیں. وہ بھی وجوہ خیر ہے، لیکن یہ کہاں سے آپ کے پاس سے بات آ گئی کہ ادھر سے. تو یہ میری اس پروگرام کے ذریعے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ امت کے اجتماعی فلاح کے کام بھی کریں
اور خاص کوئی ایسی ضرور چیز دیکھیں جس کا تعلق بندگان خدا سے جوڑنے کا ہے، چاہے کسی طالب علم کی اسپانسرشپ ہو، کسی دینی پروگرام کے حوالے سے ہو، دین کا قیام کر رکھنا، اس معاشرے کا دین کا جانتے رہنا، خدا سے تعلق جوڑے رکھنا، یہ وہ کام ہے جس کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی، اور انبیاء کی وراثت اس امت میں جاری ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ورثہ ہیں، ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے۔ اور یہ بات ہم اس پروگرام سے ہر کسی کو کہتے ہیں، یہ وراثت صرف اس کی نہیں جو داڑھی ٹوپی پہنتا ہے، یہ ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو، انجینئر ہو، تاجر ہو، جو ہو، کہ میں دین کا ایسا داعی بنوں کہ ایک پیغام کسی کو پہنچا دوں۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ اکبر۔ اور جو بات آپ فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک قول آ رہا تھا کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ من جاتا کان ہے۔ للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ سبحان ایک جملہ اس میں اللہ۔ آخر میں عرض کر دوں، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سن کر آگے پہنچائے۔ وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن تک بات پہنچتی ہے وہ ان سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں جنہوں نے سنا ہو، آخری خطبہ تر و تازہ رکھنے کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انہیں تر و تازہ رکھے۔ اور فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخری خطبہ۔ اور کیا اچھی بات کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ ان سے زیادہ سمجھ والے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ سمجھ والے ہوتے ہیں۔ اس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے اصحاب اور اخوان کے تعلق سے، جو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن مجھ پر اپنی جانیں نثار کر رہے ہوں۔ اصل میں جو ہے ہمیں نہ صرف یہ کہ اس کی نیت جیسے مفتی ارشاد صاحب نے فرمائی کرنی چاہیے، اور جو ہم نے مصارف بیان کیے تھے اس میں ایک یہ سب سے بڑا مصرف ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے، چاہے وہ 10 روپے کماتا ہے، لاکھ روپے کماتا ہے، کہ اللہ کے راستے میں میرے کتنا خرچ کر رہا ہوں، اور میرا شمار اس میں ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے حزب الرحمن رکھا ہے، فی سبیل اللہ میں خرچ ہو رہا ہوں۔ تو یہی اس پروگرام کی دعوت بھی ہوتی ہے، یہی ہماری دعوت بھی ہے کہ بھائی ہم اپنا محاسبہ کریں، اور ایک مرتبہ ہم یہ طے کریں کہ بھائی ہم فی سبیل اللہ کے اس مصرف میں خرچ کرنے والے بنیں، اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ خود بلکہ دعوت بھی دے رہے ہوں، سبحان اللہ، اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی تیار کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے خود فرمایا تھا کہ ارایت الذی میں کیا فرمایا کہ آپ دوسروں کو بھی اکسا رہا ہو، دوسروں کو بھی ترغیب دے رہا ہو، ترغیب دیں۔ تو ترغیب دینا جو ہے یہ اس امت کا کام ہے، یہ ہم دیتے رہیں اور خرچ بھی کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ جل شانہ مال میں اضافہ بھی فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی برکت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ حفاظت بھی فرمائیں گے، اور کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہے، مال وہی آپ کا مال ہے جو آپ نے آگے بھیج دیا، باقی تو وارثوں کا مال ہے، کیونکہ ہم امین ہیں، مالک نہیں ہیں اس مال کے، کسٹوڈین ہے، کسٹوڈین ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، مفتی ارشاد صاحب بڑا شکر گزار، قاضی صاحب بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو وہ کرکس ہے، مغز، وہ ہمارے دونوں معزز علماء نے عطا فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں اور ہمارے جہل کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ نماز کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟ درست جواب واقع معراج کے موقع پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر، یا 2,00,000 نمازوں کے برابر، یا 3,00,000 نمازوں کے برابر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 27009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے۔
آج کے ونر کے نام کا اعلان کریں گے آپ. آج کے ونر ہیں عبداللہ صاحب کراچی سے. عبداللہ صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے. کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں بہت سے افراد نے صحیح جواب بتایا, قرآن اندازی ہوئی, ایک پرچی نکالی مفتی نجیب صاحب نے اور آپ کا نام نکلا. آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر جو آپ کے گھر پہنچ رہا ہے. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے. طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.